بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا بس مقصد یہ ہے کہ ہماری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی ناخوشی میں استعمال نہ ہو اور ہر سانس اللہ پاک پر فدا ہو، اور اگر کبھی لغزش ہو جائے تو اس کی تلافی یعنی اس کی کمی توبہ استغفار سے کرو۔ آنکھوں نے اگر حرام مزہ چکھ لیا تو اتنا رو کہ نفس بھی یاد کرے کہ دیکھو اس نے تو ہمیں اتنا رلایا کہ جتنا مزہ لیا تھا اس سے زیادہ سزا دے دی۔ 6 رکعت توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب رو اور نفس پر ناشتے کی پابندی لگا دو۔ 1 آدھ وقت کا فاقہ کرو تاکہ نفس ڈر جائے کہ بھائی بڑا جلاد ملا ہے، دیکھو تو آج کھانا بھی نہیں دے رہا ہے، دن بھر روزہ رکھوا دیا، تھوڑا سا گناہ ہوا۔ جسمانی ناشتہ تو ہو گیا، اب روحانی ناشتہ یہ ہے یعنی روح کا، جس کا ناشتہ کھایا ہے اس کے خلاف نہ کرو۔ اگر خطا ہو جائے تو خطائے بندگی پر استغفار و توبہ عطائے خواجگی کا سبب بن جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کا۔ خطائے بندگی پر استغفار و توبہ اور ندامت کے آنسو عطائے خواجگی کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور قریب کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ندامت زیادہ پسند ہے، کیونکہ مالک کے پاس عبادت کرنے والے تو بہت ہیں، فرشتے ہر وقت عبادت کرتے ہیں، وہاں عبادت کی کوئی کمی نہیں، لہذا ہماری عبادت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ندامت اور ہمارا کڑھنا رونا دھونا پسند ہے، لہذا ایسی توبہ کرو کہ جگر کا خون اس میں شامل ہو۔ در مناجاتم بی خونے جگر، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری مناجات میں یعنی میری دعا میں، میرے رونے دھونے میں جگر کا خون شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درد دل سے معافی مانگو۔ آپ خود سوچئے کہ آپ کا کوئی بچہ ہے اور مسکرا کر کہہ رہا ہے کہ ابا معاف کر دو، مسکرا بھی رہا ہے اور منہ ٹیڑھا کر کے سگریٹ بھی پی رہا ہے، اللہ معاف کرے، اور کہہ رہا ہے معاف کر دو، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ لیکن اگر وہ پیر پکڑ کر رونا شروع کر دے اور ٹوپی اتار کر زمین پر رکھ دے کہ ابا جتنے چاہے جوتے مار لو، تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے معافی لینے کے لیے رونے والوں کی شکل بنا لو۔ ناشتے کے بعد سب لوگ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ 10 بجے کے قریب جب سب بیدار ہوئے تو حضرت والا نے سب کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اوخس کے اس مدرسے میں، یعنی علاقہ ہے ایک اوخس برطانیہ میں، آج مولانا عبد الحمید صاحب کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس مقام پر زیارت ہونا اس مدرسے کی قبولیت کی علامت ہے، اور جیسے 3 حضرات صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی خوشی کی خبری ملی تھی تو انہوں نے اپنا کرتا اتار کر خوشخبری لانے والے کو دے دیا تھا، تو مولانا عبد الحمید صاحب کے خواب کے ذریعے ملنے والی خوشخبری پر میں نے اپنا کرتا ان کو عطا کر کے صحابہ کی سنت ادا کی، اور یہ کرتا میرے اور کرتوں میں زیادہ حسین و جمیل تھا، جو مولانا کی کالی دھاڑی پر ماشاءاللہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے مبارک فرمائے۔ مولانا عبد الحمید صاحب کا خواب سنانے سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ بے چینی سے کروٹ بدل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ اتنا بے چین کیوں ہیں؟ تو فرمایا مجھ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، ہدایت النوح پڑھ رہا تھا، اس وقت مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کوئی سورہ انفال بھی ہے۔ یہ اس خواب کے سچے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ میں حافظ نہیں تھا۔ میں نے تو بعد میں حضرت سے پوچھا کہ حضرت سورہ انفال کیا ہے؟ فرمایا وہ سورت ہے جس میں فتح کا تذکرہ ہے۔ اس زمانے میں ہمارے سرائے میر مدرسے میں بیچ میں اب مولانا عبد الحمید صاحب کی زبان سے ان کا خواب سنیے۔ مولانا عبد الحمید صاحب ساؤتھ افریقہ نے خواب سنایا۔ ابھی ناشتہ کرنے کے بعد ہم لیٹے تو بیچ میں آنکھ کھلی، پھر آنکھ لگ گئی تو دیکھا خواب میں حضرت کے ساتھ ہم مدینہ منورہ میں ہیں۔ تقریباً 8 بجے صبح ہم سب حضرت کے ساتھ مسجد نبوی گئے۔ حضرت والا کی مجلس کی جگہ مسجد نبوی کے بالکل درمیان میں ہے۔ حضرت مد ظلہم یعنی حضرت والا روضہ مبارک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے روضے پر صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ مواجہ شریف
اور قدمین شریف کے بیچ کے کونے پر حضرت تشریف فرما ہوئے اور اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھنا شروع کیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت کافی دیر وہاں رہے، پھر مسجد نبوی کے بالکل درمیان میں حضرت والا کی مجلس کی جو جگہ ہے وہاں ہم چند ساتھی بیٹھے ہیں، میں وہاں خواب ہی میں سو گیا۔ مولانا عبدالحمید صاحب فرمانے لگے، میں وہاں خواب ہی میں سو گیا اور پھر اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت والا بہت خوشی اور وجد کے عالم میں، یعنی حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب خوشی کے عالم میں درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں سے فرمایا، دیکھو میرے اختر کو۔ پھر حضرت والا 12-1 بجے وہاں مجلس کے لیے تشریف لے آئے اور مختصر مجلس ہوئی۔ پھر ہم سب دوست احباب مکہ شریف روانہ ہوئے تو حضرت کے لیے ایک خاص گاڑی لائی گئی جو کومبی سے کچھ بڑی اور بس سے کچھ چھوٹی تھی اور بہت اچھی تھی۔ اس میں حضرت والا بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور خادم پاؤں دبا رہے تھے اور میں اور مولانا یونس پٹیل صاحب پاؤں کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر کچھ دوست کہنے لگے کہ حضرت کا کیسٹ اب سعودی میں بھی بکنے لگا اور مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ تو مجھے تعجب ہوا، میں کچھ سمجھا نہیں تھا۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو میری کیسٹ اب یہاں بھی بکنے لگی ہے۔ میں نے مولانا یونس صاحب سے پوچھا کہ یہ کون سی کیسٹ ہے؟ انہوں نے چپکے سے بتایا کہ ویسے تو حضرت کی کئی کیسٹیں آ چکی ہیں مگر یہ خاص مضمون تھا جو بہت ہی نمایاں تھا۔ مولانا یونس صاحب نے بتایا یہ بیان جو حضرت کا ہوا روح البیان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سن کر حضرت والا نے فرمایا کہ آج فجر کے بعد جو بیان ہوا اللہ تعالیٰ کا کرم ہی معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ خیر یہ خواب نصیب ہوا، خواب مولانا عبدالحمید صاحب کا آیا۔ ماشاءاللہ مولانا عبدالحمید صاحب اور مولانا یونس صاحب فی الحال کام بھی بہت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول فرما لے۔ میری جو خواہش ہے کہ ہم سب اور میری اولاد و احباب میرے دوست ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ بتاؤ میرا یہ جذبہ، میری یہ خواہش اچھی ہے یا نہیں؟ درد دل سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی ایک سانس بھی ایسی نہ گزرے جس میں آپ کی ناخوشی کی راہ سے ایک ذرہ خوشی ہم دل میں حاصل کریں اور امپورٹ کریں، جس سے مالک ناخوش ہو۔ ایسی باتوں سے، ایسے الفاظ سے، ایسے اعمال سے، ایسی حرکات سے، ایسے سکانات سے، ایسے لمحات سے، ایسے اوقات سے، ایسے لحظات سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرمائے۔ اور جو باتیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہیں میری اور میری اولاد کی اور میرے دوستوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی انہیں خوشیوں، اللہ تعالیٰ میرے احباب کی زندگی اللہ تعالیٰ کی انہیں خوشیوں پر فدا ہو جائے اور اس کی ناخوشی کی راہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے دے۔ کیونکہ یاد کامل جب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد مکمل جب ہوتی ہے پوری، کہ اپنے مالک کو ہم خوش کر لیں اور ان کی ناخوشی سے اپنے کو بچا لیں۔ اگر خوشی والے اعمال ہم کرتے ہیں اور گناہوں سے نہیں بچتے تو ہم ذکر مثبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا ذکر منفی یعنی مائنس کمزور ہے، تو نیک عمل کرنے سے اللہ کی محبت کا حق ادا ہوگا۔ نیک عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا ہوگا، مگر گناہوں کی وجہ سے اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوگا اگر گناہ کرتے رہیں گے۔ نیک عمل اور عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا حق ہے۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کیا ذریعہ ہے؟ خالی محبت کا حق ادا کرتے رہو، حج عمرہ کرتے رہو، صلاۃ و سلام پیش کرتے رہو، تسبیح پڑھنا، مگر نافرمانی سے نہ بچنا۔ محبت کا بھی حق ادا کرو اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کا بھی حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جو حق ادا نہیں کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق نصیب نہیں فرمائیں گے۔ بس ہے اپنا ایک نالہ بھی اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم، یعنی بہت روتے دھوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی نالہ کوئی فریاد رائے کہاں جائے گی، ثواب تو سب پر ملے گا۔ بس ایک نالہ یعنی ایک آہ، ایک رونا ایسا ہو جائے جو مالک کو قبول ہو جائے۔ اگر زندگی میں ایک حرکت، ایک سکوت یا فعل قبول ہو جائے تو اللہ کے یہاں جو مقبول ہوتا ہے تو پورا کا پورا مقبول ہوتا ہے۔
چنانچہ اگر وہ گناہ بھی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اگر وہ گناہ بھی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتے ہیں. اور مثال سنیے کتنی شاندار. جیسے چھوٹا بچہ گندی نالی میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں اس کے ایک ہلکا سا تھپڑ لگاتی اور کھینچ کر نالی سے دور کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دودھ پیتے بچے کی طرح گناہوں سے حفاظت فرمائے.